فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یقیناً ابراہیم ایک فرد ہونے کے باوجود ایثار اور وفا کی تاریخ میں پوری امت کی جامعیت اور مرکزیت رکھتا ہے. تنہا ابراہیم نے ہماری دوستی اور ہمارے تعلق، ہماری محبت میں اتنی قربانی دے دی کہ پوری امت بھی وہ قربانی نہیں دے سکے گی. قانتا للہ حنیفا، وہ یکسوئی کے ساتھ ہمیں پر بھروسہ کرنے والا تھا، ہمیں پر ڈپینڈ کرنے والا تھا. مدنی صاحب، دوستی کی نظر یوں تھی، یوں نہیں تھی. دوستی کی نظر یوں تھی، جہاں جم گئی جم گئی، جہاں ٹک گئی ٹک گئی، ادھر ادھر نہیں دیکھا. یوں یوں، کوئی ادھر شور سنائی دیا تو وہاں لپکے، کوئی ادھر دکھائی دیا تو وہاں پہنچے. ہر جائی نہیں یک جائی تھا. کسی غیرت مند خاتون کے پیچھے کوئی گرمی کا ستایا ہوا کتا پڑ گیا. جیسے شدید گرمی میں گدھا مست ہو جاتے ہیں، بعض نوجوان بھی مست ہو جاتے ہیں جن کی جنس ملتی ہے. کسی خاتون کے پیچھے پڑ گیا اور دعویٰ کیا میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیری اداؤں پہ مرتا ہوں، تو بڑی خوب ہے. اس نے کہا مجھ پہ مرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو نے میری بہن کو نہیں دیکھا، وہ تو چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر تو اسے دیکھ لے تو حواس کھو بیٹھے. کہا کہاں ہے؟ اس خاتون نے کہا میرے پیچھے آ رہی ہے. تو پلٹ کے یوں دیکھا، اس نے اٹھا کے جوتا لگایا منہ پر. جاؤ ہر جائی نکمے حرامی کہیں کے. ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہو. چاہنے والے جب کسی ایک سے دل لگاتے ہیں تو پھر دوسری طرف نہیں دیکھتے. محبت میں دوئی عیب ہے، محبت میں دوئی عیب ہے. جہاں نظر لگ گئی لگ گئی، جہاں نظر جم گئی جم گئی. لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نباہ مشکل ہے. حق تعالی نے ابراہیم کی دوستی کو خراج پیش کرتے ہوئے فرمایا قانتا للہ حنیفا. دوستی میں یکسوئی کا حامل تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا. جس طرح آج اللہ سے دوستی کے بہانے نہ معلوم کتنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا ڈالے گئے. اللہ کو تو بس تبرکن، جی تبرکن مانا جاتا ہے، ورنہ ساری امیدیں بندوں سے وابستہ. جس کے لیے اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اسلام نے انسان کی زمین کو یہاں اس لیے جھکایا تھا کہ یہ سجدہ اتنا بھرپور ہے کہ فطرت انسانی کو تسکین مل جاتی ہے. اس طرح پہ جھکنے والی زمین کو کہیں اور جھکنا نہیں پڑتا. لیکن میں ان زمینوں کو کیا کہوں جو یہاں بھی جھکتی ہیں، وہاں بھی جھکتی ہیں، کہاں کہاں نہیں جھکتی. کوئی بڑے سائز کا درخت نظر آیا تو وہاں جھک گئی، کوئی رنگین جھنڈی نظر آئی تو وہاں جھک گئی،
کوئی بڑی تاند والا جبہ پوش پیر صاحب نظر آیا تو وہاں جھک گئی، کوئی بڑے سائز کی قبر نظر آئی تو وہاں جھک گئی۔ الطاف حسین حالی مرحوم رونا روتا رہا ہے کسی جبین کے ہرجائی پن کا، کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ، کرے غیر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بارے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تم نے یہ فولڈنگ ایمان کہاں سے لیا؟ فولڈنگ ایمان موم کی ناک کی طرح جدھر چاہا پھیر دیا، یا اللہ بھی کہہ دیا یا رسول اللہ بھی کہہ دیا۔ لفظ یا ندا ہے، مدد مانگنے کے لیے اللہ کو پکارنا عبادت، مدد مانگنے کے لیے اللہ کو پکارنا، باہر والے بھی جواب دینا، مدد مانگنے کے لیے اللہ کو پکارنا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے گناہگارو، خطا کارو، زندگی کے سفر میں ٹھوکریں کھانے والوں، جن کے دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کوتاہیوں، خطاؤں، گناہوں کے باوجود مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت منتظر رہتا ہوں۔ میں اپنے در پہ آنے والے، پکارنے والے اور دامن پھیلانے والے کو تانا بھی نہیں دیتا، اس کا دامن بھر دیتا ہوں، مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا و پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ ادعونی، مجھے ہی پکارو نا، تو پکارو یا اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ عبادت ہوئی، جزاک اللہ۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا و پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے پکارنے میں روگردانی کرتے ہیں یا میرے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں۔ جہنم میں ڈالا جانا کوئی کم ذلت ہے کہ داخرین بھی فرما دیا، تو معلوم ہوا جس لب و لہجے کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لب و لہجے کے ساتھ کسی اور کو گندو میں سے پکاریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کو حق تعالی نے جو خراج پیش کیا وہ یہ تھا کہ دوستی میں یکسو تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا۔ ہم پہ اس نے انحصار کیا، کبھی وطن چھوڑ رہا ہے، کبھی رفیقہ حیات کو اور لخت جگر کو جنگل میں بٹھا رہا ہے، کبھی شولوں میں کود رہا ہے، کبھی باپ کی تعذیب و تعبیر کا سامنا کر رہا ہے، کبھی معاشرے کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، پوری سوسائٹی سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن ہمارے سوا کسی پر نظر نہیں لگاتا، کسی سے امید نہیں رکھتا، کسی سے آرزو وابستہ نہیں کرتا۔ حق تعالی نے فرمایا
ہم خوش ہوئے اپنے خلیل کی دوستی سے اور ہم نے اسے گفٹ عطا کر دی، صراط مستقیم دے دیا۔